بتائیں اب ٹویٹر جو ہے اور یہ تھریڈز بھی آ گئی ہے، جو ایک پیروڈی ٹویٹ تھی کہ جو مارک زکربرگ ہے اس نے کنٹرول-C اور کنٹرول-V کر دیا جو ٹویٹر کے کوڈز ہیں، بالکل ڈٹو کاپی ماری ہے نا، مطلب جیسے پاکستان ایسے جینون کاپی ماری ہے. جی، اس کے پیچھے کافی سیاسی وجوہات ہیں. بنیادی طور پر امریکہ کی جو سیاست ہے وہ ہمیں ان کے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی نظر آنی شروع ہو چکی ہے. گزشتہ کچھ عرصے کے دوران جو ٹویٹر کی آپ کی انتظامیہ ہے اس کے اوپر الزام لگتے رہے تھے کہ یہ امریکہ میں ڈیموکریٹس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور جو ریپبلکن پارٹی کے لوگ ہیں ان کے اکاؤنٹس کو سسپینڈ کرتے ہیں. تو اس کے رزلٹ میں کیا ہوا کہ ٹویٹر کو جب سے ایلان مسک نے ایکوائر کیا تب سے ٹویٹر کے اوپر ڈیموکریٹس کو لگا کہ ان کا جو ہولڈ ہے وہ کافی حد تک کم ہو گیا. تو ایلان مسک کو ریپبلکنز یعنی کہ وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے اتحادی ہوتے ہیں ان کے قریب سمجھا جاتا ہے. تو ایلان مسک نے جب سے ان کی سائڈ لینی شروع کی تب سے ڈیموکریٹس نے پش کرنا شروع کر دیا مارک زکربرگ کو کہ وہ وہاں پر اس کے مقابلے میں اپنی ایک ایپ لانچ کریں. تو مارک زکربرگ نے ایلان مسک کے کنٹرول سنبھالنے کے تقریباً اسی عرصے کے دوران 8 سے 7 مہینے پہلے انہوں نے تھریڈز ایپ کے اوپر کام شروع کر دیا. اس کے لیے انہوں نے ٹویٹر کے انجینئرز ہائر کیے اور ابھی ریسنٹلی ٹویٹر نے اپنے پلیٹ فارم میں ایک چینج انٹروڈیوس کی. انہوں نے کہا کہ بہت سے ایسے سوشل میڈیا باٹس ہیں جو کہ ہمارے پلیٹ فارم سے ڈیٹا کاپی کر کے مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر استعمال کرتے ہیں. تو ٹویٹر کے اندر جو ٹویٹس ہوتی ہیں یا کنٹینٹ ہوتا ہے وہ ٹویٹر کا اپنا پروپرائٹری مٹیریل ہے. تو اس پہ انہوں نے ریٹ لمٹ کر دیا کہ ایک جو عام صارف ہے جس کا اکاؤنٹ ویریفائڈ ہے وہ تقریباً 10 سے 15 ہزار ٹویٹس کر سکتا ہے، جبکہ جو نان ویریفائڈ ہے ان کی لمٹ انہوں نے 6 سے 8 ہزار کر دی کہ اس سے زیادہ ٹویٹس وہ نہیں دیکھ سکتے. تو مارک زکربرگ نے یہ موقع بہترین جانا اور انہوں نے کہا کہ اس عرصے کے دوران ہم اپنی جو تھریڈز والی ایپ ہے وہ لانچ کر دیتے ہیں. لیکن انتہائی کاپی پیسٹ، مطلب کچھ تو چینج ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی جو لان کاپی کرتے ہیں نا وہ بھی تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں اس کے اندر ڈیزائن وغیرہ. اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ مارک زکربرگ نے اپنی ایپ کی جو گروتھ ہے اس کو بڑا زیادہ دکھانے کے لیے جو انسٹاگرام یوزرز ہیں انہی کے اکاؤنٹس کو بیسیکلی تھریڈز کے اوپر ایکسپورٹ کروا دیا کہ آپ صرف ایک بٹن کلک کریں گے اور آپ کا تھریڈز کے اوپر اکاؤنٹ بن جائے گا. تو اس وقت ان کی جو یوزر گروتھ ہے تقریباً 100 ملین تک ہو چکی ہے، جبکہ ٹویٹر کی جو سی ہے تقریباً 450 ملین ہے. تو تھوڑا سا ہی فاصلہ رہ گیا، تقریباً 350 ملین یوزرز مزید چاہیے. بس. اچھا یہ جو کیس ابھی انہوں نے فائل کر دیا ہے ایلان مسک جو ہے اب ورسز مارک زکربرگ جو ہے ان ریالٹی ہو رہا ہے اور عدالت میں ہوگا. اب اس کیس کے بارے میں بتائیں. اس پر یہ تھا کہ ٹویٹر کے چونکہ سابقہ انجینئر ہیں اور ان ساروں نے ایک نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ سائن کیا ہوتا ہے. وہ ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ جس پلیٹ فارم کے اوپر آپ نے کام کیا ہوتا ہے آپ اس کی کاپی کسی دوسرے پلیٹ فارم کے حوالے نہیں کر سکتے. تو چونکہ مارک زکربرگ نے وہی ٹویٹر کے پرانے انجینئرز وغیرہ ہائر کیے اور ان سے اس کی کاپی تیار کرنے کی کوشش کی، اس لیے یہ کیس ہے. اور ایک تو ان کا کیس چل رہا ہے اور ایک ان کی ریئل لائف میں بھی آپس میں لڑائی شروع ہونے والی ہے. تو وہ یہ تھا کہ ایلان مسک چونکہ میمز کے حوالے سے کافی زیادہ جانے جاتے ہیں تو انہوں نے ریسنٹلی مارک زکربرگ کو انہوں نے چیلنج بھی کیا. انہوں نے کہا کہ آؤ ہم دونوں مقابلہ کر لیتے ہیں اور جو جیتے گا اس کا پلیٹ فارم دوسرے کے پاس چلا جائے گا. اور مارک زکربرگ نے ان کا یہ جو چیلنج ہے اس کو قبول بھی کیا. اور حیرت کی بات یہ کہ مارک زکربرگ پچھلے 3-4 مہینے سے تیکوانڈو کی اور جوجتسو کی پراپر ٹریننگ لے رہے ہیں. مطلب کہ اصلی والی فائٹ ہونے والی ہے. جی، امریکہ میں بیسیکلی وہاں پر یہ کلچر ہے. بڑے بڑے جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں یا یوٹیوبرز بھی ہیں ان کو جب اپنے سکور سیٹل کرنے ہوتے ہیں تو وہ پراپر باکسنگ رنگ میں جاتے ہیں اور ان کے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں. تو یہ جو بلینئرز ہیں یہ بھی اب وہی کلچر جو ہے اس کو اپنا رہے ہیں اور آپس میں لڑائی کرنے والے. اچھا فرحان، یہ تو بات ہوگی جی ان کی پھڈوں کی لڑائیوں کی، کچھ پاکستان میں بھی چلتے ہیں اور پاکستان میں جو ہے سوشل میڈیا بہت سارے جو ہیں ڈیجیٹل مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو. پاکستان کے جو سوشل میڈیا مسائل ہیں اس وقت آپ کی نظر میں کون کون سے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان میں اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر وہ تو ہے فیک نیوز. ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، پیپل آلسو سائلنٹ بوائے، اینجل پریا، یہ والے بھی پاپاز پرنسس. جی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فیک نیوز ہے یہ بھی ایسے ہی اکاؤنٹس کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں لوگوں میں بہت زیادہ ڈپریشن، اینگر، اینگزائٹی، فرسٹریشن، اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ایک ڈیجیٹل اکانومی ہے، اگر ہم اس سائٹ پر جائیں، ای کامرس سیکٹر میں جائیں، تو وہاں پر جو سب سے زیادہ ایشو آ رہا ہے وہ ٹرسٹ کا آ رہا ہے کہ لوگوں کو ابھی تک پاکستان میں
ای کامرس یا اس طرح کے جو سیکٹرز ہیں ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں آ سکا جس طرح کے باہر کے ممالک میں ہوتا ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ویب سائٹ سے کچھ اور آرڈر کیا اور آپ کے پاس کچھ اور آ جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ صحیح ہے سر, میں نے بلیک شرٹ منگوائی تھی, پنک آ گئی, اب اندازہ لگاؤ. اس کے بعد سے تو میں نے آن لائن منگوانا ہی بند کرتی ہے, پتہ نہیں کس کچھ شرٹ منگوائے کچھ اور آ جائے. جی جی. تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی تھوڑا سا یہ کہ ہماری گورنمنٹ کو جو ڈیجیٹل ایک انفراسٹرکچر لانا چاہیے تھا وہ ابھی تک پاکستان میں انٹروڈیوس نہیں ہوا. بیسیکلی ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں ابھی تک پیپر کے اوپر چل رہے ہیں, بڑی بڑی ڈاکومنٹیشن ہیں, فائلز ہیں, جبکہ جو باہر کے مالک ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا سارا پروسیس ڈیجیٹل کر دیا ہوا ہے. اب دبئی میں انہوں نے ایک انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے دنیا سے جانے تک جتنے بھی وہ کام کرتا ہے, اس کا اداروں سے تعلق ہوتا ہے, جتنی بھی اس کی پیپر کی جرنی ہوتی ہے, اس سب کو انہوں نے ڈیجیٹلائز کر دیا ہوا ہے. تو دبئی میں اب کوئی بھی بندہ کسی بھی سرکاری ادارے سے کام کروانا چاہتا ہے تو چٹکیوں میں کام ہو جاتا ہے. پاکستان میں یہ تھا کہ آج سے 1.5-2 سال پہلے اسلام آباد کی جو ہماری انتظامیہ ہے انہوں نے بالخصوص یہ ایسی ایپس انٹروڈیوس کروائیں جن سے گاڑیوں کے ٹوکن آپ آن لائن دے سکتے ہیں, آپ اپنا آن لائن اندراج کروا سکتے ہیں اور ایسی چیزیں. لیکن وہ بھی ابھی لگ رہا ہے کہ وہ ان چیزوں میں دوبارہ سے ریسٹرکشن آ گئی ہے کہ وہ ہمارے جو لوگ ہیں جو خصوصی طور پر سرکاری اداروں میں بیٹھے ہیں وہ یہ ڈیجیٹل چینج کو تھوڑا سا ریزسٹ کرنے کی کوشش کریں. پیسہ کیسے کمائیں گے اگر ڈیجیٹل ہو گیا؟ پھر پرچی کیسے آئے گی کہ مجھے اتنا دو گے تو میں تمہارا کام کروں گا. تو یہ جو ریزسٹنس ٹو چینج ہے بیسیکلی اس وجہ سے آج پاکستان ابھی اس طرح سے ڈیجیٹل گروتھ نہیں دکھا رہا جس طرح انڈیا میں ہو رہی ہے. سر بڑا انفارچونیٹ ہے. اور ایک جو ہے سوشل میڈیا کے ہی اگر ہم لوگ حوالے سے بات کریں اس پہ, جس طریقے سے فیک آئی ڈیز کی بات کی سونیا نے, تو فیک آئی ڈیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی میکینزم ہے؟ اگین قانون ہے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اس پر بیسیکلی یہ تھا کہ پاکستان کے اداروں کو جو بڑے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے ساتھ لنکیجز کرنی تھی, اور ہمارے ہاں ایف آئی اے نے اور باقی سب نے کوشش بھی کی, لیکن ہوتا یہ کہ جو باہر کے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ ہمارے اداروں کی اتنی زیادہ بات پر توجہ نہیں دیتے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک انڈیا کا آبویسلی ادھر ہولڈ ہے. تو ہمارے ادارے جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو ایک سائڈ پہ وہ انڈیا کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے, ہم کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. جب فرض کیا کشمیر کا ہی موضوع آ جائے, اب اس کے اوپر فیس بک پہ اتنی سخت پابندی ہے کہ آپ صرف برہان وانی کا نام لکھیں گے اور آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اڑ جائے گا. اور یہ جو تھریڈز ایپ آ رہی ہے وہ بھی اس لحاظ سے ہمارے لیے بالخصوص پاکستانیوں کے لیے اچھی اس لیے نہیں کیونکہ ٹویٹر پر پھر بھی کسی حد تک ہمیں فریڈم مل جاتا ہے. اگر آپ تھریڈز کے اوپر کچھ لکھیں گے تو وہ نہ صرف یہ کہ آپ کا تھریڈز اکاؤنٹ سسپینڈ ہوگا, آپ کا انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی سسپینڈ ہوگا, آپ کا فیس بک اکاؤنٹ بھی سسپینڈ ہوگا. آپ نے پہلے بتانا تھا, میں نے بنا بھی لیا اکاؤنٹ. اب وہ آپ ڈیلیٹ بھی نہیں کر سکتے. ڈیلیٹ بھی ہمیں پھنس گئی, وہ شادی کا لڈو نہ کھائے نہ کھلا جائے وہ والا. اس پر یہ کہ اگر آپ تھریڈز اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا انسٹا بھی اٹھ جائے گا. خاموشی سے آپ اکاؤنٹ رکھیے اپنا اور دیکھیے تماشا, بس اس کا مطلب ہے آپ کچھ نہ پوسٹ کریں. اس موضوع پہ نا میں نے بہت بار جو ہے ہائی لائٹ کیا ہے, بہت سارے لوگوں کو بھی جو ہے ہائی لائٹ کروایا ہے. بہت عام ہے کہ جو سوشل میڈیا ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ جو ساؤتھ ایشیا کے ہیں وہ انڈیا کے اندر سچویٹڈ ہیں. ایک تو ہمارا ڈیٹا محفوظ نہیں ہے, ہماری انفارمیشن جو ہے محفوظ نہیں ہے, وہ سارا ان کے تھرو ہو کے جو ہے دنیا بھر میں جو جاتی ہے ٹرانسفارم ہوتی ہے. اور پھر جو ہم پہ پابندیاں لگتی ہیں یا جو بھی ہے, مطلب انفارمیشن اور ڈیٹا اگر آپ کا محفوظ نہیں ہے آج تو جتنے بھی ہتھیار ہیں آپ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اسی لیے ہم جو ہے نقصان اٹھا رہے ہیں. ایسی بس جی بیسیکلی یہ کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے آپ کی ایک ایک چیز کی پروفائلنگ ہو رہی ہوتی ہے. ہر پلیٹ فارم کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں, آپ کیا چیزیں لائک کرتے ہیں, اور وہ اسی کے اکارڈنگلی آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو یہ جو برطانیہ میں آپ نے دیکھا کہ وہ بریکسٹ کا اتنا بڑا وہ ہوا کہ برطانیہ یورپین یونین سے علیحدہ ہو گیا, بعد میں انہیں پتہ چلا کہ یہ ساری ڈیجیٹل مینیپولیشن کی گئی ہے. برطانیہ کے لوگوں کا ڈیٹا چرا کے ہر بندے کو اس کی پسند کا ایسا ایڈ دکھایا گیا جس سے وہ بندہ متاثر ہوا کہ اگر کوئی شخص میڈیکل سے ریلیٹڈ تھا اس کو بتایا گیا کہ جی اگر ہم یورپین یونین سے علیحدہ ہو جائیں گے تو آپ کے جو میڈیکل کے مسائل ہیں وہ سارے حل ہو جائیں گے. کوئی سپورٹس سے ریلیٹڈ تھا اس کو بتایا یورپین یونین سے علیحدہ ہو کر ہم سپورٹس کے میدان میں بہت آگے چلے جائیں گے. تو آڈینس کی اتنے میسو اسکیل پر سیگمنٹیشن کر کے ان کا پرسنل ڈیٹا لے کے انہوں نے پورا وہ برطانیہ کو یورپین یونین سے علیحدہ کروا دیا, اور اب برطانیہ کے لوگ باقاعدہ روتے ہیں کہ ہمیں ان سے علیحدہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اسی طرح ہی یہ بھی جو الیکشنز ہو رہے ہیں پوری دنیا میں ان کے اوپر ڈیجیٹل میڈیا پر اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں. تو جو ہمارا ڈیٹا ہے اگر وہ ہمارے کسی دشمن ملک تک جاتا ہے
تو وہ بڑی آسانی سے ہمارے لوگوں کو اپنے ملک کے خلاف مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. ان کا تو ہم ہیڈ کوارٹرز ہی وہاں پہ ہیں, تو پھر تو جا ہی رہے obviously. تو وہ آپ کو آج کل اثرات بھی تو نظر آ رہے ہیں نا کہ ملک میں کس طریقے سے ہمارے ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے, ڈیجیٹلی مینیپولیٹ کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے. بالکل دیکھیں, جب ڈیٹا ان کے پاس جا رہا ہے نا, ہماری انفارمیشن آپ کچھ اپلوڈ کریں گے نا, سب سے پہلے جو ہے وہاں پہ چیک ہوگا یہ نا ڈیٹا, کیونکہ ہیڈ کوارٹرز ساؤتھ ایشیا کے وہاں پہ ہیں. تو جب انڈیا آپ کی انفارمیشن چیک بیلنس کر رہا ہوگا, تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہائیبرڈ وار ہے اس میں تو فروغ ہی ملے گا نا پھر ان لوگوں کو. بلکہ اچھا, یہ ابھی پاکستان جو ہے فری لانسنگ کے حساب سے بھی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. ابھی امیزون کی طرف سے بھی پاکستانیوں کو بین ملے, کیونکہ دھوکے ہو رہے تھے. پاکستانی دھوکے کے بڑے برے کام کرتے ہیں, بڑی معصوم عوام ہے ہماری. اس کو کس طریقے سے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ اگین وہی آ جاتی ہے, لا ہے, امپلیمنٹیشن نہیں ہے. دیکھیے وہ یہی ہے, جب تک ہمارے ادارے یہ جو ریزسٹنس ٹو چینج ہے ٹورڈز دا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اس کو ریزسٹ کریں گے, تب تک یہ چیزیں نہیں ٹھیک ہوں گی. ضرورت یہ کہ پاکستان کو ویسے بھی اس وقت, چونکہ ہمیں ایک ایکسپورٹر ملک بننا ہے, اس وقت ضرورت بھی ہے کہ ہمارے ملک کی ایکسپورٹ زیادہ سے زیادہ ہوں. تو ہماری حکومت خود ایک ایسا انیشیٹو لے جس میں ہم جو میڈ ان پاکستان چیزیں ہیں وہ حکومت پاکستان ضمانت دے باہر کے لوگوں کو جو بھی پاکستان سے چیزیں منگواتے ہیں کہ یار آپ پاکستان سے چیزیں امپورٹ کروائیں, ہم یہاں سے ایکسپورٹ کریں گے, اور ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ آپ کو وہ چیز اسی طرح ہی ملے گی جس طرح آپ کو وعدہ کیا گیا ہے. حکومت سرکاری سطح پر ایک لوگوں کا ڈیٹا بیس رکھے جو لوگ چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور جب بھی کوئی باہر سے شکایت آئے تو حکومت خود چیک کرے کہ یار کیا یہ شکایت درست ہے یا نہیں ہے, اور کیا وہ ویسے ہی سامان بھجوایا گیا. تو اگر اس طرح کے حکومت اقدامات لے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم ایک وہ ڈیجیٹل ای کامرس پلیٹ فارمز ہیں, علی بابا ٹائپ, اس طرح سرکاری ایک پلیٹ فارم آ جائے, تو مجھے لگتا ہے کہ ہم واقعی اس میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں. ہماری ایکسپورٹس کئی فولڈ بڑھ سکتی ہیں, اور اس چیز کی دنیا کو اس وقت ضرورت بھی ہے. انقلاب آئے گا. فرحان, ایک سوال میں کرنا چاہوں گی. یہ مسئلہ ایسا ہے کہ لائک جو خواتین انٹرپرینیور جو اپنے گھروں سے وہ کرتی ہیں اپلیکیشنز پہ یا انسٹاگرام کے اوپر, وہ کیا کرتی ہیں, گھروں میں ہی پکچرز لیتی ہیں, ڈال دیتی ہیں, اپنی ویب سائٹ خود ہی اپلوڈ کر دیا, آپ کے پاس جب ڈومین آ جاتا ہے. سو میرے پاس ڈفرینٹ موبائل ہے, میرے پاس آئی فون ہے, کسی کے پاس سیمسنگ ہوگا, کسی کے پاس کوئی اور ہوگا, پکچر کوالٹی بڑی فرق جاتی ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی اور دیکھ کے آرڈر کیا لیکن وہ آیا پنک, تو آبویسلی جو چیز آپ لگا رہے ہیں اس کا کلر اوپر نیچے 10-12 ہو جاتا ہے, 18-19 ہو جاتا ہے. کوئی ایسا چیک اینڈ بیلنس, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کیونکہ جو خواتین جو اسپیشلی جو اس طرح کے بچے جو لوگ گھر بیٹھے آن لائن کاروبار کر رہے ہیں, ان کے لیے ہی زیادہ چیزیں جو ہے وہ ہیسل والی ہو جاتی ہیں. پھر وہاں سے آرڈر آتا ہے, پھر وہاں سے آرڈر جاتا ہے, لوگ پھر ان سے لینا چھوڑ دیتے ہیں. تو کوئی ایسی کوئی تدبیر کہ جس پہ یہ ان چیزوں کو تھوڑا سا سارٹ آؤٹ کیا جا سکے, کوئی ایسی بات؟ جی, باہر کے ممالک میں تو اس کے اوپر چونکہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر تو اب ایسی ایپس آ چکی ہیں کہ آپ نے کمرے کے کونے پر اپنا موبائل فون رکھنا ہے, اور آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے, اور وہ موبائل فون کے کیمرے سے وہ ایپ آپ کی پوری شرٹ کا سائز میجر کرے گی, اور وہ بتائے گی کہ آپ کی پینٹ کس سائز کی ہے, آپ کا کوٹ کس سائز کا, اور کس طریقے سے وہ ڈیلیور کریں گے. تو وہی چیز جو سی آپ کو مل جاتی ہے. اسی طرح انہوں نے اب وہ نئی ایپس لائے ہیں جس میں یہ کہ آپ اپنی پکچرز اپلوڈ کریں گے, اور آپ کی پکچر کے اوپر وہ جو کپڑے ہیں جو کہ آپ خریدنا چاہتے ہیں وہ آتے جائیں گے. اور آپ نے اگر لپسٹک لینی ہے, کوئی گلاسز بھی ہے نا, آپ نے کوئی لپسٹک لینی ہے, کاسمیٹک کا سامان لینا ہے, تو وہ چیز بھی جو سی ہے وہ آپ کے چہرے پر اپلائی کر کے دیں گے. پاکستان میں بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر چونکہ ڈیجیٹل لٹریسی نہیں ہے, اور ہمارے جو انٹرپرینیورز ہیں وہ بھی اتنی محنت نہیں کر رہے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے, ریٹرن نہیں ہے. جی, اس لیے تھوڑا سا ابھی مسئلہ ہے. اور یہ جو ریٹرن نہیں ہے اس کی بھی بڑی وجہ وہی ہے کہ ابھی تک ہمارے لوگوں میں ہم اس طرح سے ٹرسٹ ڈیولپ نہیں کر سکے. اگر کوئی حکومت کو ایسی اتھارٹی بنا دے جو کہ ان چیزوں کو انشور کرے کہ لوگوں کو ٹرسٹ ہے کہ ہاں جی جو چیز ہم خرید رہے ہیں ہمیں واقعی وہی چیز ملے گی, تو یہ چیزیں بہت زیادہ بہتر ہو سکتی ہیں. ڈیجیٹل لٹریسی حکومت پہ سارے مسکرا دیتے ہیں, پتہ نہیں کیوں, جب بھی ایسی کوئی بات آتی تو سب مسکرا دیتے ہیں, نہ جانے ایسا کیوں ہے. ابھی دیکھیں فرحان میں کتنی خوبصورت مسکراہٹ ہے, وہاں سے ڈمپل والی مسکراہٹ آ رہی ہے حکومت کے بارے میں جب بھی بات ہوتی ہے ایسی. اچھا, ڈیجیٹل جو لٹریسی ہے اس کو کیسے جو ہے لایا جا سکتا ہے؟ حکومت کو ذرا سائڈ پہ کر دیں, وہ بہت مصروف ہے, وہ جو مینگو ڈپلومیسی کر رہی ہے اس وقت اس میں بہت مصروف ہے. ہم لوگ خود کس طریقے سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں؟ بہت دیکھیں, اس وقت تو ہماری مجبوری بن چکی ہے کہ ہمارے لوگ یہ ڈیجیٹل لٹریسی کی جانب جائیں, کیونکہ ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ پاکستان میں اس وقت ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہو چکی ہے, بہت زیادہ لوگوں میں غربت بڑھ رہی ہے. اور وہ ہمارے ایک بڑے اچھے استاد ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ڈالر میں برکت ہے.
تو اس وقت ہمارے لوگوں کو اگر ڈالر کمانے ہیں تو ڈالر کمانے کے لیے ہمیں ڈیجیٹل لٹریسی کی جانب جانا پڑے گا, اور دنیا میں اتنے زیادہ شعبے ہیں جو کہ اس وقت خالی پھر رہے ہیں. میں اسلام آباد کے کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرتا ہوں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں. یقین مانیں ہم لوگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بندے ڈھونڈنے نکلتے ہیں, ہمیں مارکیٹ سے لوگ نہیں ملتے, اور اچھی سیلری پہ ہائی سیلریز کے اوپر ہمیں لوگ ادھر اسلام آباد میں نہیں مل رہے, کیونکہ جو اسکلڈ لوگ ہیں وہ اتنے ڈالرز کما رہے ہیں کہ جو پاکستانی سیلریز ہیں وہ ان کو اٹریکٹ ہی نہیں کرتی. اور پاکستانی میں جو سیلریز ہیں جو یہاں کی ایک عام جاب ہوتی ہے ڈاکٹر کی یا انجینئر کی, اس سے کئی گنا زیادہ ہیں. تو اگر ہمارے لوگ بجائے اس کے کہ وہ جو ایک روایتی ہوتا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے یا انہی شعبوں میں جانا ہے, اگر آپ اس سے ہٹ کر یہ جو 6-7 مہینے کے کورسز ہوتے ہیں آپ ان کے اوپر فوکس کریں, آپ گوگل ایڈ سیکھیں, فیس بک ایڈ سیکھیں, ٹک ٹاک ایڈ سیکھیں. یہ بھی نہیں ہوتا, آپ کانٹینٹ بنانا سیکھیں, ڈیلی کانٹینٹ اپلوڈ کرنا سیکھیں. ان چیزوں سے یہ جو پلیٹ فارمز ہیں آپ کو اتنا بڑا بوسٹ دے دیں گے کہ آپ خود اپنی ارننگ کر سکتے ہیں. اور یہ بہت ہی آسان کام ہے. آپ کوئی بھی اسکل لے لیں, آپ گرافک ڈیزائننگ سیکھ لیں, آپ ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ لیں, اور جس کو یہ اسکلز آتے ہیں آج کے دور میں وہ بندہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ خالی پیٹ سوئے گا یا اس کو روزگار نہیں مل سکتا. اویئرنیس بھی تو نہیں ہے نا, جیسے اب آپ بتا رہے ہیں اس بات کو, کتنے لوگ ہیں جو آپ کی بات سن کے اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں. اویئرنیس نہیں ہے, لوگ محنت نہیں کرنا پسند کرتے. وہی آپ نے کہا جیسے روایتی لکیر کے فقیر, بالکل محنت بھی نہیں کرنی اور کمانا بھی. یہ پوائنٹ مجھے سمجھ میں نہیں آتا اصل میں. لوگ اب یہ تو محنت تو نہیں کروا سکتے ہیں جا کے. اب یہ بھی دیکھیں نا, یہ بھی تھریڈز والوں نے محنت نہیں کی نا, کاپی پیسٹ کر دیا خالی. محنت کرتے تھوڑا سا ڈفرینٹ کچھ لے کے آتے. ویسے ایک بڑا ایک یونیک سا سوال ہے, ہم اگین اس کے اوپر بھی ہم نے بہت بار جو ہیں پاکستان کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اس کے بارے میں بھی آگاہ کیا, انفارم کیا ہے کہ پاکستان کو اپنی سوشل میڈیا اپلیکیشنز بنانی چاہیے. اب جیسے ہم لوگ ایڈز لگا رہے ہیں ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, بزنس کس کو دے رہے ہیں, ہم ماں کو دے رہے ہیں یا ان گوروں کو دے رہے ہیں. تو پاکستان اپنی سوشل میڈیا جو ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, ڈیجیٹل دور ہے, اپنی اپلیکیشنز کیوں نہیں بناتا, اور جو یہ انٹرنیشنل اپلیکیشنز ہیں ان کو بند کر دیں بھلا. ویری کوئکلی 1 منٹ میں آنسر دیجیے. سر ان میں یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ چونکہ چائنا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی جانب جا رہے ہیں, تو اس وقت یہ جتنے بھی ممالک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سے جڑیں گے ان کے آپس میں کامرس ہوگی, تجارت ہوگی, ایک دوسرے کے پاس آنا جانا ہوگا. تو اگر ہم چین سے ہی ان کا ماڈل اڈاپٹ کر کے ایک ایسی ایپلیکیشن بنائیں جو کہ صرف بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو والے ممالک میں چلے, تو ہم بڑی آسانی سے ان تمام ممالک کو آپس میں جوڑ بھی سکتے ہیں. ہمارے درمیان اکانومی بھی فلورش کرے گی اور ہماری ٹریڈ بھی ہوگی, اور ہمیں جو اتنی سر درد ہے ہماری گورنمنٹ کو وہ بھی نہیں لینی پڑے گی, کیونکہ چین نے آلریڈی اپنے پلیٹ فارمز اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں. تو اب ان کا وی چیٹ ہے, اس پہ آپ چیٹ بھی کر سکتے ہیں, فیس بک بھی یوز کر سکتے ہیں, انسٹاگرام بھی یوز کر سکتے ہیں, وہ آپ کی بینکنگ ایپ بھی ہے, وہ آپ کا والیٹ بھی ہے, آپ کا سب کچھ اس پہ.